السلام علیکم. آج ہے ہمارے ناول کا پارٹ 4. لیٹ سٹارٹ. اسی انداز میں تیز تیز چلتے وہ اسے ساتھ لیے اپنے کمرے میں داخل ہوا اور اسے دھکیلنے کے سے انداز میں کمرے میں لا کے ایک زوردار جھٹکے سے اس کا ہاتھ چھوڑا تو وہ جیسے لڑکھڑا سی گئی. What the hell is this؟ کیا بکواس کی ہے آپ نے نیچے؟ اتنا بڑا جھوٹ بول کر اتنے لوگوں کے جذبات کے ساتھ کھیلتے ہوئے شرم نہیں آئی آپ کو؟ وہ زوردار آواز کے ساتھ دروازہ بند کرتا اتنی بلند آواز میں دھاڑا کہ اسے اپنے کانوں کے پردے پھٹتے محسوس ہوئے تھے. اسے فوراً کانوں پر ہاتھ رکھتے خوفزدہ انداز میں اسے دیکھا جو کسی بھپرے ہوئے شیر کی مانند اسے گھور رہا تھا. بتائیں مجھے کیوں کیا آپ نے ایسا؟ اس کی خوفزدہ نگاہیں اس کی وحشت میں مزید اضافہ کر گئیں. تبھی وہ بے قابو ہوتا اس کے دونوں بازو کو سختی سے تھامتے ہوئے بولا تو وہ سسکی. یاور ایسا کرنا مجبوری بن گیا تھا. وہ روتے ہوئے بولی تو وہ جیسے پاگل ہو اٹھا. کیسی مجبوری تھی جو آپ نے ایسا جھوٹ بولا یہ جانتے ہوئے بھی کہ آپ بیوی نہیں ہیں میری؟ اس کی بلند آواز میں جیسے صدیوں کی وحشت اور کڑواہٹ سمٹ آئی تھی. یہ الفاظ ادا کرتے اس کے کانوں میں اس کے کہے الفاظ گونجے تھے جن کی اذیت اسے اندر تک کاٹ رہی تھی. اور ایسے میں اس کا ایسا جھوٹ وہ بھی اس مقام پر اس کے وجود کو جیسے تیز دھار آری سے کاٹنے لگا تھا. بتائیں کیوں کہا آپ نے ایسا جبکہ میرا آپ پہ کوئی حق نہیں یا پھر جتا لوں میں آپ پہ اپنے سارے حقوق کیونکہ میرے بچے کی ماں بننے والی ہیں آپ؟ اس کے دونوں بازو کو زور سے تھامے وہ اسے اپنے بے حد نزدیک کرتا. اس کی کھلی نم آنکھوں اپنی وحشت سے بھرپور سرخ ڈوروں سے سجی سیاہ آنکھیں گاڑتا ہوا اتنے سرد لہجے میں دھاڑا کہ اس کا وجود سر تاپا لرز اٹھا. نہیں آیا پر خدا کے لیے. اس کو دیکھتی بے آواز بولی تھی جبکہ آنسو جیسے بے قابو ہونے لگے تھے. آنسو نہیں، آج آپ روئے تو میں ہر حد پار کر جاؤں گا. اس کے بہتے آنسو اور نم آنکھیں اس کی سب سے بڑی کمزوری تھی. تبھی وہ نم آنکھوں کو دیکھتا اتنی سختی سے بولا تھا کہ اس کے آنسو مارے خوف کے آنکھوں کی دہلیز پر جم سے گئے. کیوں کہ آپ نے ایسے؟ اس بار انداز دھیما مگر لہجہ یوں ہی برفیلے تاثر سے اٹا ہوا تھا. کیونکہ آپ کی مام میرا چیک اپ کروانا چاہتی تھی آج. وہ نم مگر شرم و سبکی سے اٹے لہجے بولتی زور سے آنکھیں میچتی عادتاً خود کو ایسی صورتحال میں سہارا دینے کے لیے اس کے کندھے پر پیشانی ٹکا گئی جبکہ اس کے ہونٹوں سے نکلنے والے الفاظ پر پل بھر کو اس کا آتش فشاں بنا وجود بھی تھم سا گیا. اس نے پل کے جھکا کے اس کا اپنے کندھے پر ٹکا سر دیکھا اور پھر ہولے سے بڑبڑایا. آپ نہیں جانتی کہ آپ نے خود کو کس قدر الجھے ہوئے راستے میں پھنسا لیا ہے. اب کی بار لہجہ اور انداز دونوں ٹھہرے ہوئے مگر بے بس سے تھے. مگر وہ جیسے اس کو بتانے کے بعد خود پرسکون ہو چکی تھی کہ کل تک یہ مسئلہ اس کا تھا اور اپنی نادانی میں وہ ایک جذباتی ری ایکشن دے چکی تھی. مگر اب اس کے وحشت زدہ رد عمل کے جواب میں جب وہ اس مسئلے میں اسے شریک کر گئی تھی تو وہ پرسکون تھی کہ وہ تمام حل نکال لے گا. اب تو شاید ہی تیرا ذکر کسی غزل میں آئے. اور سے اور ہوئے درد کے عنوا جانا. ایک دوسرے کے ساتھ جب وہ دونوں خود کو مکمل سنبھال کے نیچے آئے تو وشما پوپو شایان اور امتشال کے ساتھ نیچے آ چکی تھی. I'm so happy my dear. many congratulations. محبت و گرمجوشی سے چور لہجے میں بولتے ہوئے وشما پوپو نے دونوں کو گلے لگا کے پیشانی چومی تو اس الطافات پر اس کی پیشانی دہکنے لگی. مبارکہ بھابھی بیگم. شایان نے اس کا سر تھپتھپاتے اسے مبارکباد دی جبکہ صوفے کی جانب بڑھتے یاور کو لپک کے کس کے سینے سے لگایا اور چلنے لگا. بہت بہت مبارک ہو یاورے. محبت اور خوشی سے کہتے ہوئے بلند آواز میں بولا تو ان سب کی خوشی دیکھتی وہ جیسے نئے سرے سے احساس جرم میں مبتلا ہو گئی تھی. میں کیسے اور کب تک اس جھوٹ کو لے کر چلوں گی؟ اس کا دل جیسے بے چین ہو اٹھا تھا لیکن وہ اندرونی کیفیات کو نظر انداز کیے سر جھکائے سب کی گرم جوشی کو محسوس کر رہی تھی. یاور میں نے ڈاکٹر سمائیہ سے اپائنٹمنٹ لی ہے تو ایک دفعہ پڑھنے کا چیک اپ کروا لیں تاکہ اگر کسی احتیاط یا ملٹی وٹامنس کی ضرورت ہو تو وہ گائیڈ کر دیں. مسز گردیزی کے کہنے پر اس کے چہرے کی رنگت پھیکی پڑ چکی تھی. اس نے بے ساختہ اس کی طرف دیکھا جو گہری نگاہوں سے اسے ایک نظر دیکھتا ماں کی طرف متوجہ ہو چکا تھا. میں لے جاؤں گا مختصراً کہتے ہوئے اپنے موبائل پر آنے والی کال کی طرف متوجہ ہو چکا تھا جبکہ وہ اتنے بڑے جھوٹ کے بعد بھی ڈاکٹر کے چیک اپ کی تلوار اپنے سر پر لٹکتی محسوس کر کے جیسے ادموئی سی ہو رہی تھی. اس پر متضاد یاور کے چلنے کی رضامندی. ایک دفعہ ڈاکٹر سے چیک اپ کروا لے پھر قیاس بھائی وجاہت کو بھی بتائیں گے اور رات میں گرینڈ سیلیبریشنز بھی کریں گے. وشما پھپھو نے سب کی توجہ اپنی طرف مبذول کرواتے ہوئے کہا. ضرور ہم لوگ تیاری کرتے ہیں آپ لوگ چیک اپ کروائیں. نفیسہ بیگم نے مسکراتے ہوئے کہا تو بڑی مشکل مسکراتے اسے دیکھنے لگی جو ہنوز موبائل کی طرف متوجہ تھا جبکہ ماتھے کے مخصوص بل مزید نمایاں تھے. میں کچھ دیر میں آ رہا ہوں اب تیار ہوں پھر ہاسپٹل چلتے ہیں.
موبائل بائیں ہاتھ میں تھامے ہوئے ایک نظر اسے دیکھتا تیزی سے باہر کی جانب بڑھ چکا تھا۔ انور، جو ہماری عزت روند کے گئی ہے نا، وہ بہت جلد یہاں ہوگی، لیکن اس کے پیچھے اپنے بقیہ کاروبار ٹھپ نہیں کرو۔ کیا تمہیں اندازہ ہے کہ جو سیب اور مالٹے ہم نے باہر سپلائی کرنے ہوتے ہیں، ان کی سپلائی اور پیمنٹ کتنے عرصے سے رکی ہوئی ہے؟ جب سے وہ حویلی چھوڑ کے گئی تھی، سب کی توجہ اس کی سمت ہو چکی تھی، لیکن جب سے اماں کے دماغ میں گھٹیا پلان آیا تھا، تب سے وہ باقی مسئلوں کی طرف متوجہ ہو گئی تھی۔ وہ تو ٹھیک ہے اماں، لیکن ایک دفعہ اس بات کا یقین تو ہو جائے نا کہ اس منسٹر کے بیٹے کے پاس ہی وہ بدبخت، تو پھر باقی سب میں بعد میں نپٹا لوں گا۔ انور خیبر نے حقہ پیتے ہوئے ماں کو جواب دیا۔ یہ کوئی مشکل کام تھوڑی ہے، اس کے سارے ٹھکانوں کے باہر اپنے آدمی کو الرٹ رکھو۔ جب بھی اپنی بیوی کو لے کر کہیں جانے کو نکلے تو تم لوگ کنفرم کر لو وہ لڑکی ہے کون۔ وہ سکون سے دونوں پیر تخت پر رکھتی ہوئی بولی تو انور خیبر نے فوراً عدنان خیبر کو ایسے کرنے کی ہدایت دی۔ رکیا، جلدی سے اس کمینی کی ماں کو بلا کر لا اور اسے کہہ کہ گرم پانی لا کے میرے پیر دھو کے مالش کرے، درد بہت ہے آج تلووں میں۔ اماں نے کچن کی طرف منہ کر کے چھوٹی بہو کو دیکھ کے ہانک لگائی، جو ان کے حکم کی تعمیل کے لیے تیزی سے جٹانے کی کمرے کی طرف بڑھ چکی تھی، جبکہ عدنان خیبر پچھلے حصے میں کھڑا اپنے آدمی کو ہدایت دیتے اندرون شہر کی جانب روانہ کر رہا تھا۔ اس کی سیاہ رنگ کی گاڑی سڑک پر بڑی تیز رفتاری سے بھاگ رہی تھی، جبکہ ان کی گاڑی کے تعاقب میں گارڈز کی 2 گاڑی بھی معمول کے مطابق آ رہی تھی۔ مجھے چیک اپ نہیں کروانا ہے۔ انہیں گھر سے نکلے 10 منٹ ہو گئے تھے، مگر جب وہ مستقل ڈرائیونگ کر رہا تھا تو وہ شرم و خجالت میں ڈوبے لہجے میں اسے کہتی، اسے متوجہ کر گئی۔ کیوں؟ اسے گردن گھما کے اسے دیکھا، جو مرجنڈا کلر کی گرم لانگ شرٹ پر سیاہ سویٹر پہنے، سیاہ ٹراؤزر میچنگ گرم چادر کندھوں پر رکھے، معمول کی جیولری پہنے، گرم شوز میں پیر مکید کی اضطرابی کیفیت میں اپنے کیچر میں ہاتھ کھلے بالوں کو بار بار کانوں کے پیچھے پڑس رہی تھی۔ آپ کو نہیں پتا کیوں؟ اس کی کیوں پر حیران ہوتی وہ آنکھیں پھیلاتی اسے تکنے لگی جو سامنے دیکھ رہا تھا۔ مجھے تو فی الحال بس یہی پتا ہے کہ آپ میرے بچے کی ماں بننے والی ہیں، جس کے لیے پراپر چیک اپ کروانے ہم ڈاکٹر کی طرف جا رہے ہیں۔ بنا اس کی طرف دیکھے اس نے قدرے آن زدہ لہجے میں کہا تو سبکی کے احساس سے اس کا چہرہ سرخ پڑ چکا تھا۔ یاور پلیز، وہ بے ساختہ شوقی ہوئی تھی۔ اوکے، فوراً جواب دیتا گیئر بدلتا گاڑی کی سپیڈ بڑھانے لگا تو اس کے دل کو پتنگے لگ گئے۔ ہم ڈاکٹر کی طرف کیسے جا سکتے ہیں؟ وہ چیک کرے گی تو اسے فوراً پتہ چل جائے گا کہ ہمارا کوئی فزیکل ریلیشن نہیں ہے۔ گاڑی کی سپیڈ دیکھ کر وہ ایک دم سے ضبط کھوتی سرخ چہرے کے ساتھ قدرے بلند آواز میں چیخی تو اس نے فوراً گردن گھما کے اس کی طرف اتنی گہری اور لو لیتی نگاہوں سے دیکھا کہ اسے یکلخت اپنے الفاظ کی ادائیگی اور ان کی معنی خیزیت کا اندازہ ہوا تو دل گویا ایک دم سے ہتھیلیوں میں دھڑکنے لگا۔ وہ میرا مطلب، وہ اپنے الفاظ کے احساسات کو چھپانے کی صحیح کرنے کو تھی جب اس نے بلوٹوتھ سے کارڈز کو سب اوکے کا اشارہ دیتے گاڑی کی سپیڈ بالکل ایسا کر کے گاڑی ایک سائڈ پہ روکی۔ آپ بتائیں کیا کہہ رہی تھی آپ؟ اسٹیئرنگ چھوڑ کر جب وہ بالکل کسی مرتبہ اس کی طرف متوجہ ہوا تو سر پٹا سی گئی۔ کچھ نہیں، میرا مطلب ہے کہ میں کہہ رہی تھی کہ مجھے چیک اپ نہیں کروانا، کیونکہ وہ لفظ تول کے بول رہی تھی جب اسے بڑے سکون سے اس کی بات قطع کی تھی، کیونکہ چیک اپ کے بعد ڈاکٹر جان جائے گی کہ ہمارا فزیکل ریلیشن نہیں ہے، جبکہ ہم نے کوشش کی تھی۔ گہری آواز میں کہتے ہوئے اسے ہاتھ بڑھا کے اس کے چادر کندھے سے سرکاتے ہوئے اس کی شفاف گردن کی جانب مدھم ہوتے جامنی پٹے اس نشان کو انگلی سے چھوا تو اس کے ہونٹوں سے بے آواز ایک سسکی سی نکلی۔ ہمارے پاس تو نشانی بھی ہے جسے ڈاکٹر کی تشریح کروا سکتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ فزیکل ہونے کی کوشش میں تھا۔ اپنی گاڑی کے شیشوں میں لگے بلیک شیڈز کا بخوبی فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ اس کی گردن پر اپنی مضبوط انگلی گھماتا اس کے چہرے کے بدلتے رنگوں کا جائزہ لیتا، میں اور فزیکل لفظ پر زور دیتے ہوئے بولا تو اس کا دل جیسے چٹپٹ بھاگتا سینے کی دیوار سے سر پٹکنے لگا۔ آپ غلط، وہ اپنا کپکپاتا ہاتھ اس کی کلائی پر جماتی اسے ہٹانے کی کوشش کرتی کچھ کہنا چاہتی تھی، جب اس نے اسی ہاتھ کی انگلیاں اس کی گردن کی پشت پر پھیلا کے رکھتے ہوئے انگوٹھا اسی نشان پر ٹکائے اپنے انگلیوں پر زور دیا تو اس کا چہرہ تھوڑا سا اوپر ہو گیا، جبکہ اس کی کلائی پر ٹھہرا ہاتھ کپکپانے لگا۔ کبھی غلط ہو جانے دیا کریں، جیسے کہ کبھی یہ فراموش کر دے کہ مجھ سے تعلق ایک فریب ہے، اور اس سب کو سچ ثابت ہونے دے جو سچ سب کی نظروں میں پھیلا ہے، وہ سچ جس کی بنا یہ ہے کہ آپ مجھ سے پیار کرتی ہیں، وہ سچ۔ وہ دھیرے دھیرے بولتا، وہ انگلیاں اس کی گردن پر جمائے اس کے نزدیک ہوتا اس کی سانسیں مدھم کر رہا تھا، وہ سچ جس کی بنا پر سب کو لگتا ہے کہ میں آپ کی عشق میں اس قدر غرق ہو چکا ہوں کہ میری ذات بدل چکی ہے۔ گہرے لہجے میں بولتے ہوئے وہ اس کے اس قدر نزدیک آ ٹھہرا تھا کہ اس کے ہلتے لب اس کے داہنے رخسار سے ٹکراتے اس کے اندر خون کی گردش کو تیز کرنے لگے۔ تبھی اس نے بے اختیار پیچھے کو کھسکنا چاہا، لیکن گردن پر ہونے والی گرفت نے اس کو روک دیا۔
وہ سچ جس کی بنا پر سب کو لگ رہا ہے کہ آپ کا وجود ہماری محبت کی داستان کو نیا وجود دینے والا ہے۔ اس کے حرکت کرتی بالائی لب کو ڈھانپنے والی مونچھیں اس کے گال سے ٹکراتی اسے ایک عجیب سی چبھن سے دوچار کری تھی۔ وہ سچ جسے آپ جان بوجھ کے فراموش کر چکی ہیں، ایسا سچ جو یہ چیخ چیخ کے بیان کرتا ہے کب کا شیراز لکھانی سے کوئی رشتہ نہیں ہے، اور دھیرے سے کہتا وہ ایک دم سے گویا اس کی سانسیں روک گیا تھا۔ اسے فق پڑتے چہرے کے ساتھ آنکھیں پھیرے اسے دیکھا جو اسے انچ بھر کے فاصلے پر چہرہ کیے اس کی بے یقین آنکھوں میں دیکھتے ہوئے مزید بولنے لگا، اور ایک ایسا سچ جو یہ کہتا ہے کہ آپ کو یاور گردیزی سے ہر رشتہ ہے۔ گمبھیر لہجے میں کہتا وہ اس کے سر پر ہفتے کلیم گراتا اسے کچھ بھی پروسیس کرنے کا موقع دیے بغیر اسے ایک انچ کے فاصلے کو مٹاتا، اس کے کمکماتے ہونٹوں کو اپنی گرفت میں لیتا جیسے ہر عہد اور ہر حد کو توڑتا اس کے روح پر مہر ثبت کر گیا۔ ایک ہاتھ بدستور اس کی گردن کی پشت پر جمائے وہ اس کا چہرہ ہلکا سا اوپر کیے، دوسرا ہاتھ اس کے پہلو پہ جمائے پوری شدت و محبت سے اس کے ہونٹوں پر جھکا، اس کی سانسیں چرا رہا تھا، جبکہ وہ جو اس کے کیے انکشافات سے سنبھلی نہ تھی کہ اس کی غیر متوقع جسارت پر جسے اس کو پورا وجود تھرا کے رہ گیا۔ اس کی بڑھتی ہوئی شدت پر اسے بے ساختہ اس کی کلائی پر دھرے ہاتھ کی انگلیاں اس انداز میں دبائی کہ اس کے ناخن اس کے بازو میں کھپ سے گئے، لیکن وہ اس سب سے بے پرواہ پہلے سے بھی زیادہ شدت کے ساتھ اس کے ہونٹوں پر جھکا، اس فسوخ خیز لمحے کا سحر بڑھانے لگا۔ ہونٹوں پر بڑھتی جسارت کے ساتھ ساتھ اس کے ہاتھ کی بڑھتی گرفت اپنے پہلو پر محسوس کرتی پرنیا کو جیسے ہر شے ہاتھ سے پھسلتی ہوئی محسوس ہونے لگی۔ خود سے کیے گئے عہد اور کسی دوسرے انسان کا خوف کیونکہ بڑی جرت اور استحقاق کے ساتھ اس پر جھکا اس کو خود کے ساتھ باندھ رہا تھا۔ بند ہوتے دماغ کو بمشکل حواسوں میں لاتے ہوئے اس نے دوسرا ہاتھ اس کے کندھے پر زور سے مارتے ہوئے گویا اس کو حواسوں میں لانے کی کوشش کی، مگر وہ اگلے ہی لمحے اسے ایک جھٹکے سے اپنے بے حد نزدیک کرتا وہ اس کے بالائی لب کے کنارے کو نم کر رہا تھا۔ اس کی اس بے باک حرکت پر اس کے وجود کپ کپا اٹھا، جبکہ دل گویا حلق سے باہر آنے کو مچلنے لگا، مگر وہ اس کی مزاحمت کو خاطر میں لائے بغیر اس کے ہونٹوں پر نرم بوسے دیتا اس کی ٹھوڑ کی جانب بڑھنے لگا، تو اس نے جلدی سے اپنا بایاں ہاتھ اٹھا کے اس کے چہرے پر رکھ کر خود تیزی سے چہرے کا رخ موڑا۔ پلیز بس کر دیں، ہم گاڑی میں ہیں۔ اس کے جذبات کی طغیانی جب تھمنے کی بجائے مزید بڑھنے لگی تو وہ مشکل گویا ہوئی، مگر جب اس نے اس کا اپنے چہرے پر رکھا ہاتھ تھامتا اس کی طرف جھکنے لگا تو بے اختیارانہ انداز سے بول اٹھی، یاور پلیز آپ کو میری قسم، اب اگر آپ نے ایسی کوئی حرکت کی تو میں کچھ کر دوں گی۔ وہ مشکل اپنے آنسو کو روکتی وہ نم آنکھوں لہجے میں بولی تو اس نے چند لمحے سرخ آنکھوں سے اس کا دہکتا ہوا چہرہ دیکھا اور پھر دھیرے سے اسے اپنے ہاتھوں کی گرفت سے آزادی بخشا تھوڑے فاصلے پر ہوا۔ ٹھہری نا اب بھی، اپنے خاندان والے کی طرح ظالم اور بے حس، سپاٹ اور آتش زدہ لہجے میں کہتے اسے گاڑی سٹارٹ کی، لیکن وہ اس کے الفاظ پر سن ہو چکی تھی۔ اور آپ کیا ہیں؟ موقع سے فائدہ اٹھانے والے مفاد پرست ایک دم سے اپنے سٹل زون سے باہر نکلتی اس کی طرف رخ کرتی غرائی تھی، تو اس کے الفاظ پر اسے کرنٹ کھا کے اسے دیکھا جو بھپرے ہوئے تاثرات کے ساتھ اسے گو رہی تھی۔ میں ظالم اور بے حس ہوں تو آپ لوگ کیا ہیں؟ پہلے آپ کی ماں نے میری مجبوری کا فائدہ اٹھا کے مجھے ٹریپ کیا، اور پھر آپ نے موقع ملنے پر اپنی حوث پوری کرتے ہوئے یہ تک فراموش کر دیا کہ میں کسی کے نکاح میں ہوں۔ تلخی اور تنفر سے بھرپور لہجے میں بولتی وہ جیسے ہر حد کراس کر گئی، جبکہ اس کے الفاظ کی ایسی گراوٹ پر وہ ایک جھٹکے سے گاڑی روکتا بلند آواز میں غرایا۔ پرنیا اس کے لہجے کی دھاڑ پر جہاں اس کی سماعتیں لرز اٹھی وہی پہلی دفعہ اس کے ہونٹوں سے اپنا نام سن کر وہ ششدر بھی تھی۔ حوث کا مطلب جانتی ہیں آپ؟ اس کے بازو کو زور سے جکڑتا کسی زخمی شیر کی مانند غراتا اس کی آنکھوں میں جھانکنے لگا، جس کے اس کی شدت سے سرخ ہوتے لب کچھ کہنے کی کوشش میں تھر تھر آ کے رہ گئے۔ موقع ملنے پر اگر میں حوث پوری کرنے والوں میں سے ہوتا نا تو آج آپ کو یہاں فیک چیک اپ کروانے نہ آتا، بلکہ آج آپ کی پھیلائی ہوئی جھوٹی بات سچ ہوتی۔ اس کی خاموشی پر مزید سلگتا پہلے سے بلند آواز میں دھاڑا تو اس نے خوف اور شرمندگی کے باعث زور سے آنکھیں میچ لی۔ مجھے درد ہو رہی ہے۔ آنکھیں زور سے میچے وہ مدھم لہجے منمنائی تو فوراً اس کے بازو اپنی گرفت سے آزاد کرتے یاور نے زور سے دونوں ہاتھ اسٹیئرنگ پر مارے اور اپنی طرف کا شیشہ پورا کھول کے سگریٹ سلگانے لگا۔ اگلے چند منٹ کے بعد گاڑی ایک بڑے سے ہاسپٹل کے باہر رکی تو اسے نکل کے معمول کی طرح اس کی طرف کا دروازہ کھولا اور سپاٹ تاثرات سے سجے چہرے کے ساتھ اسے لیے سیدھا ڈاکٹر سماویہ کے روم کی طرف بڑھا۔ السلام علیکم، کمرے میں داخل ہوتے بلند آواز سے بولا تو ڈاکٹر نے بڑی گرم جوشی سے انہیں خوش آمدید کہا۔ ڈاکٹر صاحبہ، میں نے ساری کنڈیشن آپ کو بتا دی تھی، سے آپ کائنڈلی پازیٹیو رپورٹ کے ساتھ ایک فائل تیار کروا کے ہمیں ہینڈ اوور کر دیں۔
اسے بیٹھے بنا تمہید مدعا بیان کیا تو ڈاکٹر صاحبہ نے ایک گہری نگاہ اس انوکھے کپڑ پر ڈالی جو ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے انتہائی شاندار لگ رہے تھے، لیکن دونوں کے چہروں پر چھائی وحشت انہیں گہن لگا رہی تھی۔ جی اور صاحب، آپ کی فائل میں نے خود تیار کر دی ہے، اب یہ لے لیجیے، اور جو ملٹی وٹامنس میں لکھیں ان کا کوئی نقصان نہیں ہے، اسے اگر آپ کی مسز کو یہ لینے پڑیں تو یہ ریلیکس ہو کے لے سکتی ہیں۔ اسے نرمی سے مسکراتے ہوئے نے کہا تو وہ شکریہ ادا کرتا اپنی جگہ سے اٹھا۔ ایک منٹ یاور صاحب، اسے اٹھتے دیکھ کر ڈاکٹر صاحب نے اسے پکارا۔ جی؟ وہ اس کی طرف مڑا۔ ابھی فائل تو ریڈی ہو گئی ہے، لیکن جیسے جیسے وقت گزرے گا تو ان کا وجود ان کے لیے سوالات کھڑے کر سکتا ہے، اس لیے آپ کو اس سال کا سوچ لینا چاہیے۔ اب کی بار سنجیدگی سے توجہ ایک طرف دلوائی گئی تو سر جھکائے کھڑی پرنیا کے چہرے پر خجالت و شرمندگی کے رنگ چھانے لگے۔ تھینک یو ڈاکٹر صاحبہ، ٹھہرے ہوئے لہجے میں ڈاکٹر کا شکریہ ادا کرتا۔ جب وہ اسے ساتھ ہی ہاسپٹل سے باہر نکلا تو ان سے چند میل کے فاصلے پر کھڑے ایک آدمی نے اپنے موبائل سے لی گئی ایک تصویر انور خیبر شراز لکھانی کے نمبر پر سینڈ کر دی۔ ایک زوردار آواز حویلی کے ہال میں گونجی تو سب عورتیں اپنے کمروں سے نکل کے دیواروں سے لگ کر کھڑی ہوتی ہال میں دیکھنے لگی، جہاں وہ زخمی شیر کے مانند قیمتی شو پیسز ادھر ادھر پھینکتا دھاڑا تھا۔ سالی کمینی حرافہ، اس سالے کے بچے پیدا کرتی پھر رہی اور آپ لوگ مجھے کہتے ہیں کہ میں ابھی اس شخص کو نہ چھیڑوں۔ جب سے گرنی ہاسپٹل کے باشندوں دونوں کی تصاویر انہیں موصول ہوئی تب سے وہ غصے سے آگ بگولا ہو رہا تھا۔ میں اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا اس کمینے کی سیاسی کریئر کی، اور ان دونوں کو عبرتناک سزا دوں گا جنہوں نے میری عزت روڑنے کی کوشش کی ہے۔ احساس شکست سے دو چار ہوتا وہ گھر آ رہا تھا۔ تم جانتی ہو نا کہ تمہاری بیٹی کہاں گل چھڑے اڑا رہی ہے، جانتی ہو نا؟ یوں ہی دھارتے اس کی نظر صوفیہ بیگم پر پڑی تو ایک آپ کی مانند ان کی طرف لپکا اور انتہائی دیدہ دلیری سے ان کے بال مٹھی میں جکڑتا غصے سے بولا تو ان تینوں بہنوں کی چیخیں نکل گئی۔ بکواس بند کرو تم سب اپنی، اگر تم لوگوں کی کمینی بہن نہ ہاتھ آئی نا تو میں تم لوگوں کی زندگی تم لوگوں پر حرام کر دوں گا۔ ان تینوں پر دہشت بھری نگاہ ڈالتا اور صوفیہ بیگم کو جھٹکے سے پرے پھینکتا اپنے ماموں کی طرف بڑھا تھا۔ اگر آپ کی غیرت مر گئی تو مجھے پرواہ نہیں ہے، لیکن اب میں ایک لمحے کے لیے آرام سے نہیں بیٹھوں گا۔ تنفر سے انہیں دیکھتا اس کے خون میں ابال آنے لگا۔ فکر نہیں کرو تم، ہم تمہارے ساتھ ان دونوں کو بیچ چوراہے ان کے کیے کی سزا دیں گے۔ انصر خیبر نے بھانجے کا کندھا تھپکا جو اچانک موبائل پر 2 کال آنے پر باہر کی طرف لپکا۔ یار سمجھا اس شخص کو کچھ دیر انتظار کرے، ٹھکانا لگ گیا پتہ اس کا، اب بس اس کو وہاں سے نکالنا باقی ہے۔ موبائل کان سے لگائے جھنجھلائے سے انداز میں بول رہا تھا۔ کیا بکواس ہے، اگر وہ نہیں بھی بروقت آتی تو 3 بہنیں ہیں اس کی یہاں، اور تینوں ایک سے بڑھ کر ایک، کسی کو بھی شیخ کے حوالے کر دوں گا۔ وہ اس کی بات سن کر اپنے ذہن میں سیٹ کیے دوسرے پلان سے اسے آگاہ کرتا کال بند کر چکا تھا۔ اب اس کی ساری توجہ یاور گردیزی کے متعلق ہر ایک معلومات لینے پر مرکوز ہو چکی تھی۔ دن بہت سبک روی سے گزر رہے تھے، جہاں اس کی گڈ نیوز سن کر اسے پہلے سے زیادہ اسپیشل پروٹوکول دیا جا رہا تھا، وہیں ان دونوں کے درمیان اس دن گاڑی میں ہوئی گفتگو کے بعد ایک خلاصہ بن چکا تھا۔ وہ اپنے معمول کے مانند کچھ دیر مینشن میں جبکہ زیادہ دن ولا گزارا تھا، کیونکہ اب ان کے گرد گھیرا کافی تنگ ہو رہا تھا اور وہ کسی کو بھی بھنک پڑے بغیر اس سارے محض کو خود نپٹانا چاہتا تھا کہ مسئلہ پڑھنیا کا تھا۔ کیسے محسوس کر رہی ہیں آپ ممی ٹو بی؟ وہ ڈھیلے ڈھالے سے انداز میں چلتی آ کے صوفے پر ڈھیر ہو گئی تو رملہ نے اس کی بند کی آنکھوں کی طرف دیکھتے استفسار کیا، لیکن جواب اس کی بجائے ابھی وہاں آتے شایان نے دیا تھا۔ وہ کیا محسوس کر رہی ہے جاننے کے لیے آپ رخصتی کروا لیں، سچ کہہ رہا ہوں تجربہ زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ بے شرمی سے کہتے ہوئے اسے دیکھ کر ونک کیا تو وہ سٹ پٹا سی گئی۔ شرم کیا کریں آپ، سب کے سامنے آپ شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ شوقی انداز میں گویا ہوئی۔ ٹھیک کہہ رہی ہوں تم، سوری۔ ایک نظر آنکھیں کھول کر سیدھی ہو بیٹھتی پری وہاں اسنیکس اور چائے کی ٹرے لاتی رمش اور آیت کو دیکھتی سنجیدگی سے بولا۔ تو ایسے احساس ہونے پر اسے تشکر بھرا سانس کھینچا، لیکن اگلے لمحے وہ سانس جیسا حلق میں اٹک گیا۔ چلو اٹھو، ہم روم میں جا کے شروع ہوتے ہیں، کیونکہ اس کا ہاتھ پکڑتا اسے کھڑا کرنے کی کوشش کرتا اسی سنجیدگی سے بولا تو بلش کرتے چہرے کے ساتھ اپنا ہاتھ چھڑوانے لگے۔ بہت بے شرم ہے آپ، بھائی کو بتا دوں گی میں۔ اس نے ہمیشہ والا ڈراوا دینے کی کوشش کی تھی۔ ارے چھوڑو جی، اگر تمہارے پاس تمہارا بھائی ہے تو میرے پاس میری بھابھی بیگم ہے۔ اس نے اس کی دھمکی ہوا میں اڑاتے بے نیازی سے کہا تو پرنیا چوکس سی ہو گئی۔ کیا خیال ہے بھابھی بیگم، اپنے شوہر نامدار کے مقابلے میں میرا ساتھ دیں گی نا؟ اس نے اپنی ڈائریکٹ اسے ہی مخاطب کیا۔ ہاں، میرا مطلب ہے بہت غصے والے ہیں، جلدی سے بولی تو سب نے ایک ساتھ ماتھے پر ہاتھ مار کے اسے دیکھا۔ او خدا کی بندی، آپ کس کی دنیا کی ہو؟ آپ کو دیکھ کے بھائی کے سارے کسے ہوئے پیش ڈھیلے پڑ جاتے ہیں اور آپ ہیں کہ ان کے غصے سے ڈری بیٹھی ہیں۔ آیت نے اسے گھری دیتے اسے لتاڑا، تبھی امتشال اور حماد بھی آ گئے، سب مل کر اس کی کلاس لگانے لگے۔
یہ آپ سب مجھے کیوں بتا رہے ہیں؟ ان کی باتوں سے جھیمتی جیسے موضوع بدلنا چاہتی تھی۔ ہم آپ کو اپنے بھائی کی محبت کا ثبوت دینا چاہتے ہیں۔ امتشال نے آنکھیں سر پٹاتے ہوئے اشارہ ان سب کو کیا تو گڑبڑا سی گئی۔ نہیں، مجھے کوئی ثبوت نہیں چاہیے، میں ویسے ہی مان لیتی ہوں۔ جلدی سے منہ ہاتھ اٹھاتی منہ میں موجود کاجو چباتی بولی، لیکن بے سود۔ ابھی آپ کھڑوس کو کال کریں گی تو ابھی گھر آنے کو کہیں، اگر وہ آ گیا تو شاعر نے قدر بلند آواز میں ہاتھ کا مائک بنا کے کہا تو سب کی پوری ہونے سے قبل وہ اسے ٹوک گئی۔ ہرگز نہیں، میں ایسا کچھ بھی نہیں کرنے والی۔ اس نے فوراً دھڑکتے دل کے ساتھ انہیں انکار کیا۔ خبردار، سب ایک ساتھ بولے تو اچھل سی گئی۔ ابھی بلوائے انہیں، خدا کی پناہ اتنی اچھی گڈ نیوز ملی ہے جسے اپنے ٹف شیڈول کے باعث وہ کھڑوس سیلیبریٹ کرنے سے منع کر گیا ہے، اس لیے آج ہم ایک اسپیشل جگہ پر ڈنر کریں گے۔ شاعر نے فوراً موبائل اس کے سامنے کرتے ہوئے تعصب زدہ لہجے میں کہا تو باری باری ان کی شکلیں دیتی نفیسہ چچی کو بلانے لگی۔ نفیسہ چچی، یہ مجھے تنگ کر رہے ہیں، اس نے بلند آواز میں کہا۔ ماما، ہم یہ ظلم نہیں کر سکتے، ہمیں ان کی سرکار سے ڈر لگتا ہے۔ حماد نے شرارت سے جوابی کارروائی کی تو بری طرح سے جھیم گئی، لیکن جب انہیں نفیسہ چچی کو بھی اپنا ہمنوا بنا لیا تو اسے چاروں نہ چار شیان کے ہاتھ سے موبائل لے کرنا پڑا جس پر اس کا نمبر جگمگا رہا تھا۔ دھک دھک کرتے دل کے ساتھ اس نے کال ملائی۔ السلام علیکم۔ دوسری جانب صفی نے کال ریسیو کی تھی کیونکہ یہ نمبر اس کا پرسنل نہیں تھا۔ وعلیکم السلام۔ تو پھر بھائی آپ کے سر کہاں ہیں؟ ان سب کے اشارے کرنے پر اسے ایک مٹھی زور سے بھیجتے اس سے استفسار کیا۔ میم، سر کی آفیشیل میٹنگ چل رہی ہے، اس نے مؤدب لہجے میں جواب دیا۔ میری بات کروا دے پلیز، اس نے لب دان تلے دبائے ہولے سے کہا تو سب سانس روک کے سفیر کے جواب کا انتظار کرنے لگے کہ آیا جواب منفی آتا ہے یا مثبت۔ السلام علیکم، یاور گردیزی اسپیکنگ۔ اس کے جواب کی بجائے خوبصورت آواز اسپیکر میں گونجی تو ایک نامحسوس احساس اس کے دل میں سرایت کر گیا، جبکہ سب کے چہروں پر معنی خیز مسکان پھیل گئی۔ وعلیکم السلام، وہ جواب دیتی اگلی بات سوچنے لگی کہ کیا کرے۔ اب ٹھیک ہے نا، کوئی مسئلہ تو نہیں ہوا؟ وہ اس کی کال کو سن کر یقیناً پریشان ہوا تھا۔ نہیں، سب ٹھیک ہے، آپ شاید میٹنگ میں تھے تو میں بات بنانے کی کوشش کرنے لگی تاکہ کسی طرح بات شروع ہو سکے۔ باہر میں گئی میٹنگ، آپ نے کال خیریت سے کی ہے نا؟ وہاں سب ٹھیک ہے نا؟ جس طرح کے حالات آج کل ان کو دبوچے ہوئے تھے اس کی پریشانی فطری تھی، جبکہ اس کی بھاڑ میں گئی میٹنگ پر شایان نے دیکھا، میں نے کہا تھا نا، والی نگاہوں سے اسے دیکھا تو بلش کر گئی۔ جی سب ٹھیک ہے، آپ واپس کب آ رہے ہیں؟ اس نے سوال بدلا تو اس کے انداز پر تھوڑا ٹھٹکا تھا، کیونکہ وہ جو کبھی اس کی کال کا جواب بھی نہیں دیتی تھی، اس کی کال وہ بھی شایان کے نمبر سے، وہ جس سے کال کا مقصد سمجھنے کو تھا۔ ابھی فائنل نہیں ہے، میری ان دنوں کچھ میٹنگز ہیں، اس نے ٹھہرے ہوئے انداز میں جواب دیا تو آیت نے اسے ٹہوکا دیا۔ آپ ابھی آ جائیں، اس نے دھیرے سے کہتے ہوئے لب زور سے بھینچ لیے تھے، جبکہ آیت اسے ٹہوکا دیتی ہاتھوں سے کچھ اشارے کری تھی۔ میرا مطلب کہ اب مجھے آپ یاد آ رہے ہیں، اس سے سانس روکے تیزی سے کہہ کے زبان دانتوں تلے دباتے ہوئے آنکھیں زور سے میچ لیں، جبکہ دوسری طرف وہ گویا سانسیں تھامے اس کے لفظ کو دل میں اتار رہا تھا۔ دونوں طرف تیز تیز دھڑکتے دلوں کی آواز ایک دوسروں کی سماعتوں میں بآسانی پہنچ رہی تھی، لیکن اگلے ہی لمحے اس کی طرف سے آتی ٹوٹ ٹوٹ کی آواز پر جیسے شہر ٹوٹ سا گیا، جس پر اس نے موبائل کان سے ہٹا کے بے یقین نگاہوں سے اس کی بے جان ہوتی اسکرین کو دیکھا تو جیسے ایک شدید دکھ اور اہانت کی لہر پورے وجود کو توڑ گئی۔ یہی حال سب کا تھا، وہ یہ سبھی اس رد عمل کا اختیار نہیں تھے۔ سب نے ایک شرمندگی سے بھرپور نظر اس کے دھواں تو چہرے پر ڈالی جو ابھی تک بے یقینی سے ہاتھ میں پکڑے موبائل کی اسکرین کو گھورے جا رہی تھی۔ وہ شاید بہت بزی، اس آکورڈ سی سچویشن کو نفیسہ چچی نے توڑنا چاہا، لیکن وہ جھٹکے سے موبائل شایان کی طرف پھینکتی تیزی سے اٹھی سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی۔ پرنیا دھیان سے اسے بھاگتے دیکھ کر نفیسہ چچی اس کے پیچھے لپکی تو سارے بھی اٹھ گئے۔ یاور کی روٹین اور طبیعت کو جانتے بوجھتے تم سب لوگوں کی شرارت کی وجہ سے پرنیا کا دل ٹوٹ گیا۔ اس کی کنڈیشن بھی اب ٹھیک نہیں ہے، سب کو اجتماعی طور پر لتاڑتی اب تو دوپٹہ سنبھالے اس کے کمرے کی طرف بڑھ گئی اور ان سب کے توقع کے عین مطابق وہ بیڈ پر اوندھے مغرب تکیے میں چہرہ چھپائے شدت سے رو رہی تھی۔ ریلیکس پری، وہ کانفرنس ہال میں تھا، وہاں سگنلز کا ایشو ہوتا ہے، اس سے ایسے کال بند ہو گئی ہوگی۔ اس کے پاس بیٹھ کے انہوں نے اس کو سب تھپتھپاتے نرم لہجے میں سے تسلی دی، کیونکہ وہ اس کی کنڈیشن کی وجہ سے زیادہ فکر مند ہو رہی تھی اور وہ زیادہ رونا اور ٹینشن لینا اس کے ٹھیک نہیں تھا۔ وہ سارے اس کی دل جوئی کر رہے تھے، لیکن اس کی ہچکیاں کم ہونے کی بجائے مزید تیز ہو رہی تھی، کیونکہ ایک لاشعوری مان کے تحت اس نے اس سے بات کی تھی، مگر اس کا ایسا ہتک آمیز رویہ اسے بھلایا نہیں بھول رہا تھا۔ اس کی حالت دیکھتے ہوئے نفیسہ چچی نے مسز گردیزی کو بلانے کا سوچا، کیونکہ وہ اس کی طبیعت کو لے کر بہت ٹچی تھیں۔ اگر پری کے سٹریس اور رونے کو لے کر اس کی طبیعت بگڑ جاتی تو یقیناً وہ ناراض ہوتی، اس لیے انہیں سائڈ پر کر مسز گردیزی کو مختصراً انداز میں سب بتا کے پری کے مسلسل رونے کو بتایا تو ان کی پیشانی شکن آلود ہو گئی۔
یاور کو خیال نہیں کہ عورت اس کنڈیشن میں کتنی ٹچی ہو جاتی ہے۔ خفگی سے بولتی اپنی پیا ردا کو تھوڑی دیر سیکرٹری صاحب سے میٹنگ کو ڈیلے کرنے کا کہا اور ڈرائیور کو گاڑی نکالنے کے لیے میسج بھجوا چکی تھی۔ 15 سے 20 منٹ کے بعد جب وہ گھر آئی تو نیچے روکنے کی بجائے سیدھا اوپر یاور کے کمرے میں پہنچ گئی، جہاں وہ نفیسہ بیگم کندھے پر سر رکھے ہچکیاں لے رہی تھی۔ پرنیا، ان کا رویہ پہلے بھی اس کے ساتھ حقیرانہ یا سخت نہیں تھا، مگر ایک خوف ضرور تھا، مگر جب سے اس کی پریگنینسی کا سنا تھا تو تب سے وہ ایک الگ ہی روپ میں اس کے سامنے آ چکی تھی۔ جبکہ ان کی آواز سن کر اسے جیسے نئے سرے سے اپنا دکھ یاد آیا تھا۔ مام، یاور انہیں دیکھ کر وہ جیسے ایک بار پھر سے ٹوٹ کے رونے لگی، جبکہ ان کی سوجی آنکھیں دیکھ کر ان کو شاید زندگی میں پہلی دفعہ بیٹے پر غصہ آیا تھا۔ ریلیکس جی، میں بات کر لیتی ہوں یاور سے، آپ رونا بند کر پہلے۔ اسے کندھے سے لگائے انہوں نے اس کے بکھرے بال سمیٹتے ہوئے رملہ کو پانی دینے کا اشارہ کیا، خود اس کے ہونٹوں سے ایک پانی کا گلاس لگایا۔ ایسی بات ہو تو روتے نہیں ہیں، بلکہ ایسے ہی رد عمل مقابل کے منہ پر مارتے ہیں، ایسے رونے والے کمزور ہوتے ہیں۔ اس کے ہچکیاں بھرتے وجود کو تفکر سے دیکھتے ہوئے اپنے مخصوص انداز میں بول رہی تھی۔ لیکن یاور نے میری کال بند کر دی تھی، میں نے آنے کا کہا تھا، میں نے یہ بھی کہا کہ مجھے یاد آ رہی ہے، لیکن انہوں نے پھر بھی کال بند کر دی۔ وہ یوں ہی سسکیاں بھرتی جسے اپنے دکھ بیان کر دی تھی۔ کال اسے بند کر دی تھی کہ مجھے وہ سب آپ کے سامنے بیٹھ کر آپ کے منہ سے سننا تھا۔ مسز گردیزی کے کسی بھی جواب سے قبل دروازے کی سمت سے آتی بھاری آواز پر سب نے بیک وقت پلٹ کے دروازے کی سمت دیکھا، جہاں پر وہ سیاہ پینٹ کے ساتھ سیاہ چمکتی ہوئی شرٹ کو سیاہ لیدر بیلٹ میں پھنسائے، گریبان کے اوپری 2 بٹن کھولے، کف کوہنیوں تک فولڈ کیے، بائیں کلائی پر قیمتی گھڑی پہنے، اسی ہاتھ میں موبائل اور کیس تھامے، پیروں کو سیاہ شوز میں مقید کیے، بکھرے بالوں کے ساتھ کھڑا مسز گردیزی کے ساتھ لگی پرنیا کو سیاہ چمکتی آنکھوں سے دیکھے جا رہا تھا، جو اس کی آواز سن کر متوجہ نہیں ہوئی تھی۔ یاور، یہ کیا طریقہ ہے؟ ایسے کون ریئیکٹ کرتا ہے؟ تب سے رو رہی ہے اور آپ اچھے سے جانتے ہیں اسی کنڈیشن میں اس کا رونا یا اسٹریس لینا اچھی بات نہیں ہے۔ مسز گردیزی نے اسے دیکھتے ہی فہمائشی انداز میں اسے لتاڑا، جبکہ باقی سب کے چہرے اب قدرے کھل سے گئے تھے، لیکن اس کے رونے کا سن کر اس کا چہرہ سپاٹ ہو چکا تھا۔ اس نے ایک گہری نظر اس کے مسز گردیزی کے کندھے پر رکھے سر پر ڈالی، کیونکہ اس نے اب تک چہرہ نہیں اٹھایا تھا۔ اوکے، اب مجھے یہ بتائیں، سوری آپ سے کرنی ہے آپ کی بہو سے؟ نظر ہنوز اس پر ٹکائے بھاری لہجے بولا، تو اس کی بات سن کر شہن کی زبان میں بڑی خارش ہوئی، لیکن ماحول چونکہ سازگار نہیں تھا، بمشکل خود پر کنٹرول کیے بیٹھا رہا۔ جس کو رلانے کا جرم کیا ہے، معافی بھی اسی سے مانگے۔ نفیسہ چچی نے لہجے میں شگفتگی لیے کہا تو گہری سانس بھرتا آگے ہوا۔ بڑی سہولت کے ساتھ مسز گردیزی کے کندھے سے لگی پرنیا کے دونوں بازو تھام کر اسے اپنے سامنے کھڑا کیا۔ وہ جو مسز گردیزی میں چھپی اسے شدید ناراضگی کا اعلان کیے بیٹھی تھی، اس کی حرکت پر گڑبڑاتی اس کے ہاتھوں سے بازو چھڑوانے لگی۔ سب کے سامنے آپ کو ہرٹ کرنے کا باعث جو بننا ہوں، اس لیے سوری سب کے سامنے کر رہا ہوں۔ جس وقت آپ کی کال ہے اس وقت میں کانفرنس ہال میں تھا، اس وقت آپ کے کہے الفاظ مجھے بے یقینی کی دلدل میں لے گئے تھے، اور اسے بے یقینی کو ختم کرنے کے بعد بنا آپ کو کچھ بولے سیدھا وہاں سے نکل آیا۔ میں اس وقت نہ کچھ بولنا چاہتا تھا نہ کچھ سننا، کہ میں اس ٹرانس کو ختم نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر میری بے اختیارانہ حرکت پر آپ ہرٹ ہوئے ہیں، اس کے لیے سوری، اور آئندہ پلیز مت روئیے گا۔ اس کے بازو پر نرم گرم سے گرفت قائم کیا، بالکل اس کے سامنے کھڑا، اس کی سوجی متورم گلابی آنکھوں میں دیکھتا گہرے لہجے بولتے اسے ششدر کر رہا تھا۔ مجھ پر غصہ یا دکھ ہو تو مجھ پر ہی نکالا کرے پلیز، اپنی آنکھوں کا یوں حال مت خراب کیجیے گا، مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ اب کی بار لہجہ بے حد مدھم مگر احساس اور جذبات میں ڈوبا ہوا تھا، جس کے اثر میں کوئی اس کی سی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ جب اگلے لمحے اپنی متورم آنکھوں پہ اس کے سلگتے ہونٹوں کا لمس محسوس کرتے اس کی پلکیں عارض پر جھک گئی، کیونکہ وہ جیسے اس کی آنکھوں میں ٹرانس میں گم سب کی موجودگی سے بے خبر اس کی آنکھوں کو اپنے لمس کے مرہم سے سجا رہا تھا۔ سب کچھ ٹھیک ہے میرے یار، لیکن پہلے بتا دیتے تم نے سوری شاہ رخ بن کے کرنی ہے تو ہم یہاں سے کوچ کر جاتے، لیکن ہم پہ بھی رحم کھا لے۔ وہ اس کی پلکوں پر ٹھہرے آنسو کو ہونٹوں سے محسوس کر رہا تھا، جب شایان کی شریر آواز پر پرنیا کرنٹ کھا کے پیچھے ہٹی اور شرم سے سرخ ہوتے سب کی طرف درزیدہ نگاہوں سے دیکھا، تو سب آنکھوں پر ہاتھ دھرے مسکرا رہے تھے، جبکہ مسز گردیزی اور مسز نفیسہ نظر جھکائے مسکرا رہی تھیں۔ ان سب کو دیکھ ایک لمحے کو آکورڈ محسوس کرتا ہوا اپنے بالوں پر انگلیاں پھیرتا خود پر ضبط کے پل باندھنے لگا۔ اب چونکہ معافی تلافی ہو گئی تو ہم تمہیں بتاتے چلے کہ بھابھی بیگم نے تمہیں اس لیے بلوایا تھا کہ آج تم سب کو لے کر اپنے فارم ہاؤس اسپیشل ڈنر کروا رہے ہو۔ شایان نے ہاتھ نیچے کرتے اگلے پلان کے بارے میں اسے آگاہ کیا، تو ایک نظر اسے دیکھتا سر اس بات میں ہلا گیا۔ دیکھا، میں نے کہا تھا نا کہ آپ کے شوہر کے پیچ آپ کے سامنے ہل جاتے ہیں۔ اس کے فوراً مان جانے پر شایان کی زبان میں پھر کھجلی ہوئی، تو اسے لپک کے اس کی گردن دبوچی اور کمرے سے باہر نکل گیا، جبکہ اب لڑکیاں اس کی وارڈروب کے سامنے کھڑی اس کی ڈریس سلیکٹ کرنے لگی۔ پھر سب کی مشترکہ رائے سے وائٹ کلر کی زمین کو چھوتی فراک منتخب ہوئی تھی۔
جس کی حسین ایمبرائڈرڈ پرنٹ پر مشتمل اور کمر پر ایک لمبی سی زپ تھی۔ مجموعی طور پر ڈریس ریویلنگ تو نہیں تھا، لیکن ایک بولڈ سی لک ضرور دے رہا تھا۔ تبھی وہ اسے پہننے سے ہچکچائی تھی، مگر سب کے زور دینے پر بالآخر اسے ماننا پڑا۔ وہ اپنے کمرے میں ڈریسنگ مرر کے سامنے کھڑی، فراک کا فرنٹ گلا ٹھیک کرتی ہلکا پھلکا ٹچ اپ کرنے لگی۔ اس کمر پر لگی لمبی زپ کھلی ہوئی تھی، مگر اسے کسی سے بند کروانے کا سوچ کر اب اپنے گلے اور کانوں میں جویلری پہن رہی تھی۔ اس کے تیار ہونے تک جب کوئی بھی لڑکی اس کے کمرے میں نہیں آئی تو وہ کمر کی طرف ہاتھ لے جا کر زپ بند کرنے کی کوشش کرتی، یاور کو سوچنے لگی، جو اس کی ہزار حد بندیاں دینے کے باوجود بہک جاتا تھا، جو اسے ہر انجام سے بے پرواہ کیے اپنے جذبات کی روح میں بہانے کو تیار تھا۔ وہ ہر بار خود سے عہد کرتی تھی کہ اس کو خود کے نزدیک نہیں آنے دے گی، مگر ہر بار اس کا لمس، اس کی قربت، اس کی آنکھوں کی لپک اسے کمزور کر دیتی تھی۔ اپنی انہی سوچوں میں گم اسے زپ پکڑ کے اوپر کرنی چاہیے، جب اپنے ہاتھوں پر مضبوط ہاتھ محسوس کرتے اس کی سانس سرک پڑ گئی۔ اس نے بے ساختہ مسکارے سے بھوجل پلکیں اٹھا کے شیشے میں اسے دیکھا، جو سیاہ پینٹ، سفید بنا ٹائی کی شرٹ پہنے، سیاہ کوٹ کے ساتھ خوشبو میں مہکتا نکھرتا اس کے عقب میں کھڑا، اس کے ہاتھ زپ سے ہٹاتا سامنے کر چکا تھا۔ یاور نہیں کرے، اس نے اپنی آواز میں مضبوطی لاتے اسے روکنا چاہا، جو کمال جرأت سے اس کے اریا کمر سے اس کے سارے بال ہٹاتا اس کے دائیں کندھے پر ڈال رہا تھا۔ اس کی مضبوط انگلیاں اس کی گردن کے ملائم پشت سے ٹکراتی اس کے وجود میں سنسناہٹ بھر رہی تھی۔ بال ہٹانے کے بعد وہ ایک قدم مزید آگے بڑھا اور اس کے بائیں کندھے پر لب جمائے اسے ایک جھٹکے سے زپ کھینچ کے اوپر کی، تو بے اختیار ڈریسنگ ٹیبل کے کنارے زور سے تھامتی خود کو سہارا دینے کی صحیح کرنے لگی۔ لگا دیجیے گا مجھ پر کسی کی امانت کو بے ایمان سے چھونے کا الزام، لیکن مجھے آج کے بعد یوں میرا نام لے کر روکیے گا، مگر مجھے بے ایمان ہونے دیا کریں، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ امانت دار بھی آپ کا دل کا مہربان ہے اور اس میں خیانت کرنے والے بھی۔ دل کو جکڑ دینے والی دلکش لب و لہجے میں دھیرے دھیرے بولتا، اس کے کندھے کو چھوتا، ہولے ہولے لب نیچے کو سرکانے لگا، تو اس کی گرفت میز کے کنارے پر مضبوط تر ہونے لگی، جبکہ ٹانگوں کی کپکپاہٹ بڑھنے لگی، کیونکہ اس کے پہلو پر ہاتھ جماتا دائیں گھٹنوں کو زمین پر ٹکاتا نیچے بیٹھ چکا تھا۔ اپنی حالت اور اس کے انداز دیکھتی پرنیا کو جیسے اپنے وجود سے جان نکلتی محسوس ہونے لگی، اور اگلے پل واقعی اس کی جان اس کے لبوں پر اٹک چکی تھی۔ اس کے سلگدے ہوئے ہونٹ اس کے پہلو کو سلگاتے اس کی جان اٹکا چکے تھے، جبکہ سانسیں مسلسل اتار چڑھاؤ کو شکار ہوتی متزلزل تھی۔ نہیں پلیز، اس کے ہونٹوں کو مزید بے لگام ہوتا پا کے لرزتے ہوئے وجود کو وہ مشکل سنبھالتی ایک جھٹکے سے پلٹی اور پھر نفی میں سر لاتی اسے فاصلے پر ہوئی۔ نہیں پلیز، ابھی نہیں۔ بکھرتی سانسوں، سرخ چہرے اور کپکپاتے ہونٹوں، ایک کندھے پر بکھرے بالوں اور لرزتے وجود کے ساتھ اسے خوف و شرم سے مغلوب آنکھوں سے اسے دیکھتی گویا ہوئی، تو اس نے جذباتوں کی شدت سے سرخ ہوتی آنکھوں کے ساتھ اسے دیکھا، جو اس کی چند جسارتوں پہ بحال نظر آ رہی تھی۔ اسے گہری سانس بھر کے کھڑے ہو کر قدم اس کی طرف بڑھائے تو جیسے روحانسی ہوتی چلا اٹھی تھی۔ آپ سمجھ کیوں نہیں رہے؟ جب تک شراز امی تلوار میرے سر پر ٹنگی رہے گی میں آپ کے ساتھ محسوس بھی نہیں کر سکتی۔ وہ سارا ڈرامہ اس رات ختم نہیں ہوا تھا۔ اس کے پاس ناکامی کی کاپی ہو سکتی ہے۔ وہ جیسے سب سے تھک چکی تھی۔ ایک طرف ماضی میں بنا رشتہ تھا تو دوسری طرف شاندار شخصی سلگتی ہوئی قربت، سحر انگیز باتیں اور جذبات کی شریکی تھی۔ آپ؟ اس کی بات سن کر اسے ماتھے پر بل ڈالے سے کوئی جواب دینا چاہتا تھا، جب دروازے کی دستخط سن کر زور سے لب بھینچتا وہ اسے آنے کا اشارہ کرتا خود دروازے کی طرف بڑھ چکا تھا۔ اپنے آفس میں بیٹھی مسز گردیزی فائل دیکھ رہی تھی، جب یکے بعد دیگرے ان کے موبائل پر 3-4 میسیجز آئے۔ انہوں نے فائل رکھ کر موبائل پکڑا اور اپنا واٹس ایپ آن کیا۔ ان نون نمبر سے آئے میسیجز دیکھ کر جیسے ہی انہوں نے چیٹ اوپن کی تو ان کی آنکھیں حیرت و بے یقینی سے پھٹ گئی، کیونکہ ان کے سامنے ان کی اکلوتی بہو اور ان کے پوتے کی ماں بننے والی پرنیا خیبر کے اس کزن کے ساتھ نکاح نامے اور نکاح کے دن کی تصاویر موجود تھی۔ آنکھوں کی بے یقینی میں غضب کا تیش سمٹا تو انہوں نے کال ملا کے اپنے پرسنل انویسٹر حاکم کو فوراً بلوایا، جو اگلے 10 منٹ میں ان کے آفس میں موجود تھا۔ حاکم، کیا بکواس انفارمیشن دیتے رہے تو مجھے اس لڑکی کے بارے میں کہ وہ یاور کی فیلو تھی، جبکہ وہ لڑکی انور خیبر کے بھانجے شراز لکھانی کی منکوہ ہے۔ اپنے مخصوص انداز گفتگو کے بجائے وہ اس وقت غم و غصے کا شکار ہوتے ہوئے غرغرا رہی تھی۔ ان کا دماغ تو یہ سوچ کے شل ہو رہا تھا کہ وہ لڑکی کیسے کسی اور کے نکاح میں ہوتے ہوئے ان کے بیٹے کے ساتھ ازدواجی تعلقات قائم کر سکتی ہے، اور پھر ان کا بچہ بھی۔ یہ سب سوچے ذہن میں آتے ان کا غصہ پیک پر پہنچنے لگا تھا۔ I'm sorry میم، لیکن میڈم کے سر سے ملاقات کالج میں ہوئی تھی، اور صرف ایک دفعہ نہیں بلکہ 12 دفعہ۔ صفائی دھونے والا انداز وہ گویا ہوئی تو اس کے بعد کاٹتی دھاڑی۔ بھاڑ میں گیا کالج اور بھاڑ میں گئی ملاقاتیں۔ تم نے مجھے یہ کیوں نہیں بتایا کہ کسی اور کے نکاح میں ہے؟ ان کی آواز غصے کی شدت سے پھٹ رہی تھی۔
کیونکہ وہ اس وقت کسی کے نکاح میں تھی نہیں، بلکہ وہ اس وقت ان کے طلاق ہوئے 2.5 ماہ ہو چکے تھے۔ یہ اطلاع حاکم کے بجائے ان کے آفس میں ابھی وارد ہوتے یاور کی سرد آواز میں ان تک پہنچی تو ان کی سماعت پر جیسے بم سا پھوڑا تھا، ان کی حیرت بے یقینی انتہا کو پہنچ گئی۔ نکاح طلاق یہ سب کیا ہے یاور؟ کون ہے وہ لڑکی؟ کیا ڈرامہ یہ سب؟ اس کا کزن مجھے میسج کر کے کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس کی بیوی کا ناجائز طریقے سے تمہارا نکاح کروا رکھا ہے اور کل ہی میڈیا پر یہ دعویٰ کرنے والا ہے۔ وہ جیسے غم و غصے کی کیفیت میں چلائی تھی۔ نہیں ہے وہ اس باسٹرڈ کی بیوی، میری بھی ہے وہ پرنیا یاور گردیزی، میری پہلی محبت جس کے بارے میں آپ ہمیشہ جاننا چاہتی تھی۔ نہیں ہے وہ کسی کا نام صاحب منسوب سوائے میرے۔ ان کی ان بات پر وہ اتنے عرصے کا ضبط ہارتا بلند آواز میں دھاڑا تو اس لمحے کی حقیقت کو آفس کی دیواریں بھی محسوس کرتے دم ساتھ گئی تھیں، جبکہ مسز گردیزی آنکھوں کی پتلیاں پھیلائے اسے بس دیکھے جا رہی تھی۔ وہ تہ در تہ اپنے قول میں سمٹتا محسوس ہو رہا تھا۔ ماضی کشادہ پیشانی پر بل ڈالے وہ دیوار گیر شیشے کے سامنے کھڑا اپنے کف لنکس لگا رہا تھا جب اس کے سائڈ پر کھڑا سفیر اس کی تیاری مکمل کرواتے ہوئے اسے آج کی روٹین کے متعلق رف سے شیڈول بتا رہا تھا۔ آج آپ نے 12 بجے کالج میں بطور چیف گیسٹ شرکت کرنی ہے۔ اس کے بعد سن کر پیشانی کا بل مزید گہرے ہوئے۔ واٹ دا، یہ چوچنے مجھے سب سے زیادہ زہر لگتے ہیں، بلکہ مجھے تو یہ سارا پولیٹیکل سائیکل زہر لگتا ہے۔ لوگوں کو چاہیے کسی ایسے شخص کو ایسے مواقع پر بلوایا کریں جن نے کسی میدان میں ناقابل تحسین خدمات پیش کی ہوں اور وہ اسٹوڈنٹس کے لیے رول ماڈل بھی ہو۔ لیکن اس کی جنجلاہٹ عروج پر تھی تبھی وہ خلاف مزاج تیز لہجے میں اتنا بول چکا تھا۔ مگر سر، ایک آپ کے ایسا سوچنے کہنے سے اتنے عرصے سے چلتا یہ نظام بدل نہیں سکتا، لیکن آپ چاہ کے اپنے الفاظ سے طلبہ کو شعور ضرور دے سکتے ہیں۔ سفیر نے اس کا مزاج سمجھتے ہوئے سنجیدگی سے کہا تو اسے ہنکارا بھرتے ہوئے میٹ پر بیٹھ کر سامنے رکھے چمچماتے شوز پہنے اور پھر اٹھ کر اپنے سلیپرز اٹھا کر ان کی جگہ پر رکھ دیے۔ مزاج میں شاہانہ پن اور بے نیازی ہونے کے باوجود سے کبھی اپنے جوتوں یا پیروں کو کسی ملازم کے ہاتھ نہیں لگنے دیے۔ اس کی یہی عادتیں تو اس کو ہر دل عزیز بناتی تھی۔ فنکشن ہے کس چیز کا؟ اپنی مکمل تیاری کر کے اس نے ایک ناقدانہ نگاہ آئینے پر ڈالی اور دروازے کی طرف بیٹھتا اسے پوچھنے لگا، جو اس کے تعاقب میں چلتا مؤدب انداز سے بولے جا رہا تھا۔ پری یار جلدی ریہرسل مکمل کرو، باہر فنکشن شروع ہو چکا ہے، ڈبیٹس جاری ہیں۔ فضا نے بالکل کونے پر موجود کمرے کا دروازہ کھول کے اسے مخاطب کیا، جو آف وائٹ ٹخنوں کو چھوتے کھلے گھیرے والے شفون کی سادہ فراق اور پاجامے میں ملبوس ہم رنگ دوپٹہ کندھوں پر پن اپ کیے، اس کے ایک پلو سر پر رکھے، سبھی پیشانی پر دمکتے ٹیکا لگائے، وہ گولڈن اور میرون کلر کے نیکلس اور جھمکے پہنے، ہاتھوں میں سرخ کانچ کی چوڑیاں اور سفید مومی پیروں میں کھسے پہنے آسمان سے اتری کوئی افسر لگ رہی تھی۔ اوکے میں کر رہی ہوں، مجھے اتنی جلدی مچا کے پریشان مت کرو۔ اس نے اپنے سامنے موجود اپنے کلاس فیلو کو، جو مکمل لڑکوں والا روپ دھارے، سفید کرتے اور دھاری دار لاچے میں ملبوس، سر پر سیاہ اسکارف کی پگڑی باندھے، پیروں میں گولڈن تلے والا گھسا پہنے، ہاتھ میں بانسری پکڑے کھڑی تھی۔ ایک نظر دیکھا تو اسے بھی سب اوکے کا اشارہ کیا تو سب کمرے سے نکل گئی۔ اوہو پاگل ہو چکی ہو تم سب، سامنے سے جا کے میڈم سے بیسی کروانی ہے کیا؟ چلو پیچھے سے ہو کے بیک اسٹیج چلے جاتے ہیں۔ ان کو ڈائریکٹ آگے جاتے دیکھ کر فضا نے گویا اپنا ماتھا پیٹ لیا۔ مجھے تو اس قدر گھبراہٹ ہو رہی ہے کہ دل کرے کہ پیچھے سے ہو کے گھر کے لیے بھاگ نکلوں۔ اتنے لوگوں کا وہ بھی اس روپ میں سامنا کرنے کا خیال اس کا دل دھڑکا رہا تھا۔ خبردار ایسا سوچنا بھی مت، ایسی خوبصورت ہیر ہمیں ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملے گی اس پورے کالج میں۔ ثنا نے فوراً اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ گھسیٹا۔ اسی اثنا میں دور کالج کے گیٹ کے سامنے یہ کے بعد دیگرے 4-5 سیاہ گارڈ سے لبریز گاڑیاں آ کے رکیں تو پل بھر کے لیے اس کی توجہ گیٹ کی سمت مبذول ہو چکی تھی۔ سونیا بتا رہی تھی کہ پرنسپل میم نے کسی ہینڈسم کو بطور چیف گیسٹ انوائٹ کیا ہے۔ ہمارا آدھا ڈپارٹمنٹ اس چیف گیسٹ کو دیکھنے کے لیے آج کالج آیا ہوا ہے۔ فضا کے پاس ہمیشہ کی طرح ساری انفارمیشن موجود تھی، جسے دلچسپی سے سنتی پری کے چہرے پر شکل پریشانی امڑ آئی۔ اوہ مائی گڈنس، میں اپنا ڈائلاگس والا صفحہ تو شاید کمرے میں ہی بھول آئی ہوں، مجھے لاسٹ ٹائم پر پریکٹس بھی کرنی ہے۔ پریشانی سے چور لہجے میں تیز بولتی وہیں رک گئی تو سب اسے کھا جانے والی نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ تم اتنے بھلکڑ کیوں ہو؟ اس کا رانجھا بنی حاجرہ نے دانت نکالتے ہوئے تو وہ روحان سی ہو گئی۔ اچھا تم لوگ چلو، میں اور پری لے آتے ہیں پیج جلدی سے۔ ثنا نے اس کی اتری ہوئی شکل دیکھی تو اسے آنے کا اشارہ دیتی تیز چلنے لگی۔ وہ اپنی پریشانی میں گم تیز قدم اٹھاتی آگے بڑھ رہی تھی۔ جب ثنا کے اشارہ کرنے یا اس کے دائیں طرف سے اپنے گارڈز اور پرنسپل میم کے ہمراہ آتے یاور کے ساتھ چلتے سفیر کے اشارہ کرنے سے قبل وہ ان سب سے ایک قدم آگے چلتے یاور کے دائیں کندھے کے ساتھ اتنی شدت سے ٹکرائی تھی کہ اسے دن میں جیسے تارے نظر آنے لگے۔
لمحے کے 1000ویں حصے میں اس نے اس کے کندھے سے ٹکرانے والی اپنی ٹوری کو دائیں ہاتھ سے چھوتے ہوئے سامنے دھرانے والی دیوار کو دیکھنا چاہا۔ جب گھومتے سر کے بدولت لڑکھڑائی تو مقابل نے بے ساختہ و بلا ارادہ ہاتھ بڑھا کر اس کی کمر کے گرد احسار قائم کرتے اسے سہارا دیا۔ اس اچانک افتاد پر اس نے اپنی متعجب آنکھیں پھیلا کے سامنے دیکھا تو یاور گردیسی گویا پوری ہستی ناکوں میں ڈوب کے رہ گئی۔ محبت نے بڑی خاموشی کے ساتھ اس کے بنجر ہوئے دل میں ایسے اپنے پنجے گاڑے کے حیران بھی نہ ہو سکا۔ سوری سر، یہ سب غلطی سے ہوا تھا، ہم لوگ جلدی میں تھے۔ یہ سارا خوابناک واقعہ دیکھتی ثنا کی نظر پرنسپل میم کی خشمگی نگاہوں سے ٹکرائی تو اس نے جلدی سے آگے بڑھ کر حواس باختہ ششدر ہو چکی پری کی توجہ اپنی سمت دلوانے کی موزت خواہانہ لہجے میں کہا تو اس کا گویا ٹرانس ٹوٹا تھا۔ اس نے فوراً ہوش میں آتے اس کے گر سے اپنا بازو سمٹا اور اسے فوراً سیدھا کھڑا کیا۔ سوری، نہایت آہستگی سے کہتے ہوئے بنا کسی پر نظر ڈالے اس کے پہلو سے گزرتی مدھم آواز میں بڑبڑائی۔ اف، ایسی سیر انگیز آنکھیں! اس کی بڑبڑاہٹ یاور اور اس کے گارڈز کے آنکھوں میں پڑی، لیکن وہ سب سے بے نیاز اب ثنا کا ہاتھ پکڑے بھاگنے کے انداز میں مطلوبہ کلاس روم کی طرف بیٹھ چکی تھی، جبکہ وہ ایک اچٹتی نظر اپنے داہنے کندھے پر ڈالتا قطعی مختلف چہرے کے ساتھ ہال کی جانب بڑھ رہا تھا، جبکہ کانوں میں بدستور ایک نرم سی کھنکتی آواز گونج رہی تھی۔ اف، ایسی سیر انگیز آنکھیں! کانوں میں یہ آواز اور آنکھوں میں ایک دلکش نسوانی چہرہ سجاوے غیر دماغی سے فنکشن میں بیٹھا ہوا تھا، جہاں طالبات مختلف موضوع پر تقاریر، ڈبیٹ اور پرفارمنس پیش کیے جا رہے تھے۔ اب اگلا سیگمنٹ لوک داستانوں کا خراج تحسین پیش کرنے پر تھا، جس میں مختلف داستانوں پر ایکٹ کرنا تھا۔ سب سے پہلے کمپیئرنگ کرتی طالبہ نے ہیر اور رانجھے کی لازوال داستان پیش کرنے کے لیے اسٹیج پر ہیر بنی پرنیا خیبر اور رانجھا بنی ہاجرہ شیروز کو اسٹیج پر دعوت دی، تو دونوں اپنے اپنے گیٹ اپ کو ایک فریش ٹچ اپ دیے جب اسٹیج پر آئیں تو کب سے بے تاثر نگاہیں اسٹیج پر جمائے بیٹھے یاور نے پلک جھپکا کر اسٹیج پر بغور دیکھا، جہاں وہیں اپسرا ہاتھوں میں چوری کا ڈبہ تھامے ایک طرف مصنوعی بنے درخت کے نیچے اپنی ٹانگیں دائیں جانب فولڈ کے بیٹھی بانسری کی دھن پر اپنے رانجھے کو دیکھنے لگی تھی۔ ہیر، اس کے ہونٹ سرگوشی نما انداز میں ہلے تو اس کے ساتھ بیٹھے سفیر نے حیرت سے اس کی محویت کو دیکھا، لیکن اس ڈرامے کے ختم ہونے تک اس کی محویت کا یہی عالم رہا، مگر جب آخر پہ ہیر کے مرنے کا سین آیا تو اسے واضح طور پر اس تاثرات کو متغیر ہوتا پایا۔ سر، وہ پرفارمنس ختم ہو چکی ہے۔ جب وہ ایکٹ ختم ہو گیا مگر اس کی توجہ بدستور اسٹیج پر رہی تو سفیر نے ہولے سے اسے مخاطب کیا تو وہ چونکا، مگر سفیر کو کچھ بھی ظاہر کروائے بغیر اسے سکون سے گردن موڑی تو سونی مائیوال کا ایکٹ پیش کرنے کے نئے کور کو اسٹیج پر بلوایا گیا۔ وہ جو گھر سے صرف وہاں آدھ گھنٹے کی حاضری کا سوچ کے نکلا تھا، وہ صرف اس کی ایک دفعہ پھر سے جھلک دیکھنے کو پورے 2.5 گھنٹے بیٹھا رہا، مگر اس کے بعد وہ اسے کہیں دکھائی نہیں دیے۔ فنکشن اختتام کے مراحل میں تھا جب اسے اسٹیج پر بات کرنے کے لیے بلایا گیا تو بھینجے ہوئے تاثرات کا اسٹیج پر گیا 2 سے 3 منٹ میں اپنی بات اپنے مخصوص بے نیاز اور سرد سپاٹ انداز میں پہنچا کے فارغ ہوا۔ پرنسپل صاحبہ نے بڑی عاجزی کے ساتھ فنکشن میں حصہ لینے والے پارٹیسپینٹ کو انعامات کے لیے اسے روک دیا۔ سپاٹ چہرہ لیے باری باری اسٹیج پر آتی طلبات کو شیرز پکڑا رہا تھا جب وہ ایک دفعہ پھر سے مسکراتی عین اس کے سامنے تھی۔ اس کے اسٹیج پر آنے پر تمام لڑکے زور زور سے ہوٹنگ کرتی اسے سراہنے لگی۔ ہیر، ہیر، لو یو ہیر، ان کے پرجوش آوازوں پر وہ جھیلتی ہوئی مسکرا رہی تھی کیونکہ ان کا ایکٹ واقعی اس قدر جاندار تھا کہ ہال میں ایک سناٹا سا چھا گیا۔ کانگریچولیشنز ہیر، وہ اپنے فیلو کی طرف متوجہ تھی جب اس کے کانوں میں گمبھیر سی آواز گونجی۔ وہ گڑبڑاتی ہوئی سیدھی ہوئی مگر